استنبول میں پاک افغان مذاکرات تیسرے روز بھی جاری۔ پاکستان اور دوست ممالک سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان کا افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کا مطالبہ، طالبان پر خارج کی سرپرستی ختم کرنے پر زور۔ بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، پارلیمانی امور، پاک افغان تعلقات اور نئی قانون سازی پر بھی بات چیت۔ اور شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان، اسٹیٹ بینک نے آئندہ 1.5 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی جاری کر دی۔ سیلاب سے نقصانات، مہنگائی، IMF ہدایات شرح برقرار رکھنے کی وجہ قرار۔ ریاض میں 3 روزہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کا آغاز، تجارت، سیاست، ماحولیات اور دیگر اہم امور پر بحث ہوگی۔ پاکستان کی نمائندگی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ، سعودی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ باہمی دلچسپی کے عالمی اور علاقائی امور زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعظم کی کانفرنس میں آئے عالمی رہنماؤں اور اداروں کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امن معاہدے پر کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کو مبارکباد، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عالمی امن میں کردار کو سراہا۔ صدر ٹرمپ کی غزہ اور جنوبی ایشیا میں قیام امن کی کوششیں قابل تحسین قرار۔ بلاول بھٹو زرداری کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، کچھ دیر بعد ملاقات کریں گے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا، پارلیمانی امور، پاک افغان تعلقات اور نئی قانون سازی پر بھی بات چیت متوقع۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنے 2 ہفتے گزر گئے مگر اب تک کابینہ تشکیل نہ دی جا سکی۔ PTI رہنماؤں کا بانی سے ملاقات کرانے پر اصرار، کابینہ کی عدم موجودگی سے کئی اہم منصوبے اور سرکاری امور تعطل کا شکار۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ اگر بانی سے ملاقات نہ بھی ہو تب بھی مختصر کابینہ بنائی جانی چاہیے تھی، بعد میں تبدیلیاں کر لیتے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 78 سال مکمل، پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری عوام آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اب تک 2 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکا، ہزاروں کشمیری خواتین زیادتی کا شکار ہوئی، 1,70,000 سے زائد کشمیری گرفتار، 1 لاکھ سے زائد املاک نذر آتش کی جا چکی۔ اقوام متحدہ نے مقبوضہ کشمیر پر اب تک 5 قراردادیں منظور کی مگر ایک پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ مقبوضہ وادی میں بھی بھارت مخالف پوسٹرز لگ گئے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس کی کال پر مقبوضہ وادی میں شٹ ڈاؤن، سری نگر میں کرفیو جیسا منظر۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، شہر شہر نگر نگر یوم سیاہ پر ریلیاں، کراچی سے چمن، لاہور سے پشاور تک پاکستانیوں کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ آزاد کشمیر میں بھی بھارت مخالف جلسے جلوس، مظفر آباد میں آزادی چوک سے نیو ڈسٹرکٹ کمپلیکس تک مارچ، میرپور میں سول سوسائٹی، وکلا اور طلباء کی ریلی، بھمبر میں بھی بھارت کے خلاف مظاہرہ، شہداء کے لیے دعا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ٹی چوک تک مارچ، وفاقی وزیر امیر مقام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ کشمیریوں کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کراچی میں یوم سیاہ کی تقریب، ناصر شاہ کا بچوں کے ہمراہ مزار قائد تک مارچ، بھارتی مظالم کے خلاف نعرے۔ پشاور میں سول سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی، ملتان، حافظ آباد، بہاڑی، لیاقت پور کے لات میں بھی ریلیاں۔ شرکا کے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے۔ کشمیری نسلوں سے انسانی حقوق کی پامالی کا شکار، اجتماعی سزائیں، املاک کی تباہی، فوجی محاصرہ، ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں بھارتی جبر کی علامت۔ عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے، صدر مملکت آصف علی زرداری کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو سلام، کہا کشمیری اپنی جد و جہد میں اکیلے نہیں، 24 کروڑ پاکستانی عوام اور حکومت ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر IPP اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں کشمیری عوام کا عزم اور جرأت آزادی کی علامت ہے، قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان سے تعلقات پاک بھارت جنگ سے پہلے ہی بہتر ہونا شروع ہوئے، رابطہ ہم نے کیا تھا، کئی معاملات پر پاکستان سے شراکت داری چاہتے ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ماضی میں پاکستان کے ساتھ طویل شراکت داری کی، اس تعاون کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات سے بھارت یا کسی اور ملک کو نقصان نہیں ہوگا۔ بھارت کو سمجھنا ہوگا ان کے بھی کئی ایسے ممالک سے تعلقات ہیں جن سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کا دورہ بنگلہ دیش، چیف ایڈوائزر محمد یونس اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، دو طرفہ تعلقات کو باہمی احترام کی بنیاد پر مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون میں اضافے، فوجی روابط اور مشترکہ اقدامات بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ کراچی میں ای چالان کا آغاز ہو گیا، وزیر اعلیٰ سندھ کا دائرہ کار پورے صوبے میں پھیلانے کا اعلان، تقریب سے خطاب میں کہا ای چالان سے ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے، جدید ای ٹکٹنگ سسٹم سے انسانی مداخلت اور جانبداری کا خاتمہ ہوگا۔ پنجاب حکومت نے عوام کو تنہا نہیں چھوڑا، مریم نواز نے ذمہ داری نبھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، نوے منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں کہ ستھرا پنجاب منصوبہ مکمل ہو سکتا ہے تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں، عظمہ بخاری کی گفتگو، کہا مریم نواز نے عوام سے وعدہ کیا تھا بحالی تک چین سے نہیں بیٹھوں گی، اگر کسی کو لگے کہ اس سے زیادتی ہوئی تو شکایت کا طریقہ کار بنا دیا۔ 26 نومبر کو احتجاج کا کیس، علیمہ خان کی بلا ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار، علیمہ خان عدالت پیش ہوئی، نہ حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی، عدالت نے علیمہ خان کا شناختی کارڈ بلاک کرنے اور بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے کی تعمیلی رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستانی معیشت کو دوست ملک سعودی عرب کا سہارا، سعودی عرب پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی دے گا، $5 ارب کے ڈپازٹس بھی رول اوور ہوں گی، $2 ارب دسمبر، $3 ارب آئندہ سال جون میں واجب الادا۔ شرح سود 11% پر برقرار رہے گی یا کم ہوگی، آئندہ 1.5 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان آج ہوگا، گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت اجلاس میں مہنگائی کی شرح، درآمدات، برآمدات اور ایکسچینج ریٹ پر غور۔ پنجاب سے آٹے اور گندم پر پابندی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا وزیر اعظم کو خط، گندم کی بین الصوبائی ترسیل پر عائد غیر آئینی پابندیاں فوری طور پر ختم کرنے کی درخواست، گورنر کا خواجہ آصف کو بھی مراسلہ، پشاور سے کراچی اور خلیجی ممالک کے لیے PIA کی روزانہ پروازیں فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں ڈھونڈ نکالنے کا مشن، غزہ میں کئی مقامات پر کھدائی جاری، مصری اور ریڈ کراس کی ٹیمیں بھی سرچ آپریشن میں شامل، غزہ میں طاقت کے زور پر امن قائم کرنے کو کہا گیا تو کوئی ملک اس میں حصہ نہیں لے گا، صورتحال ایسی نہیں کہ ہتھیار اٹھا کر غزہ میں گشت کیا جائے، اردن کے شاہ عبداللہ کا برطانوی میڈیا کو انٹرویو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملائیشیا سے جاپان پہنچ گئے، جاپان کے بادشاہ اور وزیر اعظم سنائے تکائیچی سے ملاقات کریں گے، صدر ٹرمپ جاپان میں امریکی فوج کی بیس کا بھی دورہ کریں گے۔ بھارت کی ڈھٹائی، ہراسانی کا نشانہ بننے والی آسٹریلین کھلاڑی ہی ذمہ دار قرار دے دی گئی، BJP کے وزیر کا شرمناک بیان، کہا کھلاڑیوں کو بتائے بغیر باہر جانا غلطی تھی، واقعہ کھلاڑیوں کے لیے سبق ہے، آئندہ محتاط رہیں گی۔ شری لنکن سیکیورٹی ٹیم کی قذافی اسٹیڈیم آمد، مختلف حصوں کا معائنہ کیا، مقامی آفیشلز کی بریفنگ، شری لنکا آئندہ ماہ ون ڈے سیریز اور 3 ملکی ٹورنامنٹ کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ نئے مشن کو تیار، T20 سیریز کا کل سے آغاز، شاہین بریسٹ کینسر سے آگاہی مہم کے تحت پہلے میچ میں پنک کٹ پہنیں گے، نئی جرسی میں قومی ٹیم کا فوٹو شوٹ، بابر اعظم 1 ڈاؤن کھیلیں گے، ہیڈ کوچ کو سابق کپتان سے یادگار کم بیک کی توقع۔